یہ صحابہ کا نام لینے والے، صحابہ کے نام پر نعرے لگانے والے، صحابہ کے نام پر دوسروں کی تکفیر کرنے والے، انہیں صحابہ کی بات قبول نہیں ہے۔ ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، آپ سے پوچھا گیا جنگ صفین کے وقت آپ ہوتے تو آپ کس طرف ہوتے؟ آپ نے کہا یعنی ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے کہا میں کسی طرف تلوار اٹھانے کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرتا، مطلب صلح کروانے کی کوشش کرتا۔ یہ ایسے ہی ہے؟ بالکل کے قدموں میں گر جاتا میں تو، کوئی شک نہیں۔ اچھا، اب یہ سوال یہ کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار اٹھائی، بالکل اٹھائی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اور وہ مسلمان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی صلح کرواتے؟ بالکل نہ کرواتا، معنی نے کفر کی رستے پہ چل پڑے تھے وہ۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن پرشین مطلب کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی، وہاں بھی صلح کرواتے؟ سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خارجیوں یا بلوائیوں کے خلاف تلوار اٹھی، اور اس میں صحابہ بھی تھے، وہاں بھی صلح کرواتے؟ میں صحابہ کے بارے میں پہلے بھی یہ موقع وعدہ ہے کہ صحابہ ان میں جو تھے ان کی صلح کرانی، باقی جو خارجیوں کے ساتھ تو تلوار چلنی چاہیے۔ اچھا، جبکہ سورہ الحجرات میں ہے اکثر کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ حال ہی میں پاکستان کے ایک مشہور صحافی ارشاد بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے احسان الہی ظہیر صاحب کے جو فرزند ہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب، ان کا انٹرویو کیا ہے۔ اس میں ابتسام الہی ظہیر صاحب سے انہوں نے صفین کے بارے میں پوچھا، جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتا تو میں باغیوں کے خلاف جہاد کرتا، اگر میں حضرت عمر کے زمانے میں ہوتا تو میں فلاں قوم سے جہاد کرتا، اگر میں حضرت عثمان کے دور میں ہوتا تو میں فلاں باغیوں کے خلاف جہاد کرتا، لیکن اگر میں علی بن ابی طالب کے دور میں ہوتا تو پھر میں باغیوں کے خلاف جہاد نہ کرتا بلکہ میں لوگوں کے درمیان میں آپس میں صلح کراتا۔